تصور کیجئے ایک اعلیٰ عدالت کے عظیم و شان کمرے کا۔ ایک ہائی کورٹ جج اپنے مکمل عدالتی لباس میں کرسی پر براجمان ہے۔ ماحول انتہائی سنجیدہ ہے۔ وکیل اپنے قانونی نکات بیان کر رہے ہیں، لیکن اچانک اگر پتہ چلے کہ فیصلہ اس بات پر ہو رہا ہے کہ پچھلے 1 مہینے سے عدالت کی تحویل میں موجود 50 بھینسوں اور 10 بکریوں کو چارہ کون کھلائے گا اور انہیں بیماری سے بچانے کے لیے کون سے ڈاکٹر کو بلایا جائے گا، تو کیسا لگے گا؟ ہاں، یہ سننے میں کسی کامیڈی فلم کا حصہ لگتا ہے۔ بالکل۔ انسان سوچتا ہے کہ اعلیٰ عدالتوں کا کام تو آئین اور قانون کی پیچیدہ تشریح کرنا ہوتا ہے، یہ مویشیوں کا خیال رکھنا کہاں سے آ گیا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں، یہ ایک 115 سال پرانے قانون میں چھپی ہوئی ایک بہترین لیگل انجینئرنگ کا حصہ ہے۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ آج اس گہرے مطالعے میں ہم سول پروسیجر کوڈ 1908 کے پارٹ 10 یعنی اس کے رولز کے تفصیلی جائزے میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ عدالتیں صرف قانون کی خوش کتابوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ نظام ہے جو اپنے مسائل خود حل کرنا جانتا ہے۔ یہاں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جب کچہری یا عدالت کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں ایک رکا ہوا صدیوں پرانا ڈھانچہ آتا ہے جہاں ایک لفظ کو تبدیل کرنے کے لیے برسوں لگ جاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ لیکن جب ہم ان مخصوص قوانین کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انصاف فراہم کرنے کا جو نظام ہے اس کے اندر خود کو وقت اور حالات کے مطابق ڈھالنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ یہ معلومات اس لیے بھی بے حد ضروری ہے کیونکہ جب ہم قانون اور انتظامیہ کی طاقتوں کا عملی توازن دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ عدالت کے بند کمروں اور فائلوں کے ڈھیر کے پیچھے اصل میں کتنا متحرک سسٹم کام کر رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس نظام کی بنیاد سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ عدالتی قانون دراصل 2 مختلف حصوں میں تقسیم ہے۔ اچھا۔ ہاں، ایک حصہ وہ ہے جسے ہم مکمل کوڈ یا بنیادی قانون کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو فرسٹ شیڈیول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شیڈیول میں عدالتی پروسیجر کے رولز یا قوانین موجود ہیں۔ اب اگر بنیادی کوڈ کو دیکھا جائے تو اسے بدلنا آسان نہیں، اس کے لیے پارلیمنٹ یا اعلیٰ قانون ساز اداروں کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ انتہائی لمبا۔ لیکن قانون کے اندر ہی ایک لچک رکھی گئی ہے۔ سیکشن 121 اور 122 ہائی کورٹس کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ اپنے اور اپنی ماتحت عدالتوں کے طریقہ کار کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نئے رولز بنا سکتی ہیں یا پہلے سے موجود رولز کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ اس پورے نظام کو اگر ایک آسان مثال سے سمجھا جائے تو یہ بالکل ایک ماڈرن اسمارٹ فون جیسا ہے۔ اسمارٹ فون؟ ہاں، اس موبائل فون کی مثال کو اگر ہم قانون پر لگائیں تو دراصل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بنیادی ڈھانچہ اور روزمرہ کے استعمال کی چیزیں کیسے الگ الگ کام کرتی ہیں۔ صحیح کہا۔ اب فرض کریں کہ اسمارٹ فون کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے، یعنی اس کا جو ہارڈ ویئر اور بیس سافٹ ویئر ہے، وہ قانون کا بنیادی حصہ ہے۔ اسے عام حالات میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پروسیسر بدلنا ہے تو پورا فون ہی بدلنا پڑے گا۔ بالکل۔ لیکن اس موبائل کے اندر جو ڈیفالٹ ایپس پہلے سے انسٹال آتی ہیں، جیسے میسیجنگ ایپ ہو گئی، کیمرہ یا کیلنڈر، وہ اس فرسٹ شیڈیول میں دیے گئے رولز کی طرح ہیں۔ اب ہائی کورٹ اس پورے سسٹم کے ایڈمن کی طرح کام کرتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر وہ ان ڈیفالٹ ایپس کو اپڈیٹ کر سکتی ہے، پرانی اور ناکارہ ایپس کو ڈیلیٹ کر سکتی ہے، یا نئے زمانے کی ضرورت کے مطابق نئی ایپس انسٹال کر سکتی ہیں تاکہ سسٹم بہتر چلے۔ یہ بہت اچھی تشبیہ ہے، اور اگر ہم 1908 کے تاریخی پس منظر میں واپس جائیں تو یہ اور بھی گہرائی اختیار کر لیتی ہے۔ ذرا سوچئے، جس وقت یہ قانون لکھا جا رہا تھا اس وقت بیل گاڑیوں کا دور تھا۔ ہاں، اور خط و کتابت کے لیے تار یا ٹیلی گراف کا استعمال ہوتا تھا۔ واقعی، اور تجارت کے طریقے بالکل مختلف تھے۔ ان قانون بنانے والوں نے یہ بات اس وقت ہی پہچان لی تھی کہ وہ آنے والی صدیوں کے مسائل، نئے ٹیکنالوجی کے رجحانات اور معاشرے کی تبدیلیوں کو پہلے سے نہیں بھانپ سکتے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر انہوں نے پروسیجر کو انتہائی سخت کر دیا تو 2026 میں انصاف کا نظام بالکل جام کر رہ جائے گا۔ صحیح۔ اس لیے انہوں نے آپریٹنگ سسٹم خود ڈیزائن کیا، لیکن عدالتوں کو یہ لچک دے دی کہ وہ اپنی ایپس کو خود اپڈیٹ کرتی رہیں۔ یہ لچک واقعی نظام کی جان ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔
اگر ہائی کورٹ اس نظام کی ایڈمن ہے تو یہ ایڈمن اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میرا مطلب ہے کیا چیف جسٹس اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ کل سے عدالت کا پروسیجر تبدیل ہو جائے گا؟ نہیں، قانون اس حوالے سے واضح ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ سیکشن 123 کے تحت باقاعدہ ایک رول کمیٹی بنائی جاتی ہے ہر صوبے میں، اور جب ہم اس کمیٹی کی بناوٹ دیکھتے ہیں تو اس میں 3 ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کا کم سے کم 3 سال تک ڈسٹرکٹ یا ڈویژنل جج ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ 2 پریکٹسنگ وکیل ہوتے ہیں۔ یعنی سب آرڈینیٹ سول کورٹ کا جج بھی شامل ہوتا ہے۔ ان سب کی تقرری چیف جسٹس کرتا ہے۔ لیکن یہاں مجھے تھوڑی حیرت ہوتی ہے۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ کیا یہ نچلی عدالت کے جج اور وکیلوں کو صرف دکھاوے کے لیے شامل کیا گیا ہے، کیونکہ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جب اعلیٰ ترین جج موجود ہیں تو وہی سب سے بہتر جانتے ہیں کہ نظام کو کیسے چلانا ہے۔ عام وکیلوں کی اس اعلیٰ ترین قانون سازی میں کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دکھاوا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس نظام کی سب سے بڑی طاقت ہی یہی ہے۔ اصل میں اعلیٰ عدالتوں اور ٹرائل کورٹس کی زمینی حقائق یعنی گراؤنڈ ریالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہائی کورٹ کے ججز عام طور پر اپیلی کیسز سنتے ہیں، وہ آئین اور قانون کی باریکیوں پر بحث کرتے ہیں، اور ان کے پاس کیس اس وقت پہنچتا ہے جب نچلی عدالت سے ساری کارروائی ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن ایک عام آدمی جب پہلی بار عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اسے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ مخالف فریق کو نوٹس سرو نہیں ہو رہا، یا گواہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، یا کیس کی فائل گم ہو گئی ہے، جو کہ بہت عام ہے ہمارے یہاں۔ بالکل، یہ سب تکلیف اور ان کی پیچیدگیاں ایک ٹرائل لائر اور ایک سول جج بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اس کمیٹی میں ایک ایسے ہائی کورٹ جج کی موجودگی بھی لازمی قرار دی گئی ہے جس نے کم از کم 3 سال تک نچلی عدالت میں ڈسٹرکٹ جج کے طور پر کام کیا ہو۔ یعنی ہائی کورٹ کے اعلیٰ ترین لیول پر بیٹھ کر شاید انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ ایک عام کچہری کے رش میں کون سا نیا رول پریکٹیکل ہوگا اور کون سا نہیں۔ اس ڈسٹرکٹ جج کو معلوم ہوتا ہے کہ کچہری کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ ایک پریکٹسنگ وکیل وہاں بیٹھ کر کمیٹی کو بتا سکتا ہے کہ آپ جو ہے نیا رول بنا رہے ہیں کہ ہر نوٹس ای میل کے ذریعے بھیجا جائے۔ یہ شہروں میں تو ٹھیک ہے، لیکن دیہاتوں میں جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں ہمارا کیس لٹک جائے گا۔ اچھا۔ یہ مختلف تجربات کمیٹی کو ایک ایسی ریالٹی چیک فراہم کرتے ہیں جو کسی آمیرانہ فیصلے کو روکتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بہتر قانون سازی گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھے بنا ممکن نہیں۔ اور ہاں، اس کمیٹی کا ایک سیکریٹریٹ بھی ہوتا ہے جس کی تنخواہ پروونشل گورنمنٹ دیتی ہے، اور جب یہ کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے تو ہائی کورٹ کے لیے اس پر غور کرنا لازمی ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ عدالت کا پروسیجر حقیقت سے جڑا رہتا ہے اس طرح۔ لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں ایپ سٹور کی مثال دی تھی، ڈیولپرز نے مل کر یعنی اس رول کمیٹی نے ایک بہترین اپ ڈیٹ تیار کر لیا، لیکن کیا وہ اسے ڈائریکٹ عوام کے فونز میں پش کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، قانون کہتا ہے کہ ان نئے رولز کو لاگو کرنے کے لیے حکومت کی پیشگی منظوری ضروری ہے۔ سیکشن 126 کہتا ہے کہ صوبائی حکومت یا پھر اگر عدالت کسی صوبے میں نہیں ہے تو وفاقی حکومت کی پریویس اپروول لینی پڑتی ہے، اور اس کے بعد انہیں آفیشل گزٹ میں شائع کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ قانونی درجہ حاصل کر سکیں۔ یہاں آ کر میرا ذہن تھوڑا الجھ جاتا ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ عدلیہ بالکل آزاد اور خود مختار ہے۔ اگر وہ آزاد ہے تو اپنی ہی پروسیجر کو بدلنے کے لیے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے دفتر سے منظوری کیوں مانگ رہی ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ میرا اندازہ تو یہ تھا کہ شاید یہ صرف ایک رسمی کارروائی ہے تاکہ حکومت کے پاس ریکارڈ رہے۔ یہ اندازہ کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ریکارڈ رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ہی اہم عینی مقصد چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے چیک اینڈ بیلنس۔ عدلیہ آزاد ضرور ہے، لیکن وہ ریاست کے عملی اور مالیاتی نظام سے باہر کام نہیں کر سکتی۔ فرض کیجئے کہ ہائی کورٹ کل ایک رول پاس کر دے کہ ہر عدالت میں 5 نئے IT ایکسپرٹس بھرتی کیے جائیں اور ہر گواہ کا بیان 3D کیمراز پر ریکارڈ کیا جائے گا۔ اچھا، جو کہ بہت اچھا آئیڈیا لگتا ہے سننے میں۔ قانونی طور پر یہ پروسیجر کو بہتر بنانے کا رول ہو سکتا ہے، لیکن ان IT ایکسپرٹس کی تنخواہ کون دے گا؟ کیمراز خریدنے کا بجٹ کہاں سے آئے گا؟ یعنی پیسہ تو حکومت کے خزانے سے آنا ہے، عدالت کے پاس اپنا خزانہ تو نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی۔
انتظامیہ اور حکومت کے پاس مالیاتی اور ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس لیے جب پروسیجر بدلنے سے حکومتی وسائل پر اثر پڑنے کا امکان ہو تو ان کا مطمئن ہونا ضروری ہے۔ یہ دونوں اداروں کے درمیان طاقت کے توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ صحیح۔ اور جو سیکشن 127 کہتا ہے کہ اسے آفیشل گزٹ میں شائع کرنا ضروری ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جہاں تک آفیشل گزٹ میں پبلش کرنے کی بات ہے، وہ محض ریکارڈ کیپنگ نہیں ہے۔ قانون کی بنیادی فلسفی یہ ہے کہ شفافیت ہونی چاہیے، یعنی ٹرانسپیرنسی۔ اگر عدالتیں اکیلے میں بند کمروں میں پروسیجر بدل دیں اور عوام یا وکیلوں کو پتہ ہی نہ ہو تو لوگ قانون پر عمل کیسے کریں گے؟ گیزٹ میں شائع ہونے کے بعد قانون ایک عام دستاویز بن جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب یہ خفیہ عدالتی حکم نہیں بلکہ اسٹیٹ کا قانون ہے جس پر سب کو عمل کرنا ہے۔ یہ قانون بنانے میں شفافیت کی اہمیت پر ایک بڑا سوال بھی کھڑا کرتا ہے۔ یہ واقعی نظام میں اعتماد پیدا کرنے کا طریقہ ہے۔ اب جبکہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ رولز کون بناتا ہے اور انہیں لاگو کیسے کیا جاتا ہے، تو ہم آئیے سیکشن 128 کی طرف دیکھتے ہیں کہ آخر ان قوانین میں تبدیلیاں ہوتی کس قسم کی ہے۔ قانون تصدیق کرتا ہے کہ رولز مکمل کوڈ کے خلاف نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے ذریعے کچہری کے روزمرہ کے مسائل کو بے حد آسان بنایا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ جب میں اس لسٹ کو پڑھ رہی تھی تو کچھ چیزیں تو کافی عام فہم لگیں، جیسے کہ ڈاک یا پوسٹ کے ذریعے سمنز بھیجنا۔ پرانے زمانے میں صرف عدالت کا پیادہ چل کر جاتا تھا، اب ڈاک یا کوریئر کے ذریعے بھی نوٹس بھیجنے کی اجازت مل گئی۔ اسی طرح کاؤنٹر کلیمز کا پروسیجر ہے۔ پھر گارنشی آرڈرز ہیں جو کہ قرض کی وصولی کا ایک بڑا ہی دلچسپ پروسیجر ہے، جس میں عدالت بینک کو ڈائریکٹ آرڈر دے سکتی ہے۔ ہاں، اور اس کے علاوہ سمری پروسیجر بھی ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے کرایہ دار سے زمین واپس لینا یا طے شدہ رقم نکلوانا۔ لیکن اس لسٹ کو پڑھتے ہوئے اچانک میں ایک جگہ رک گئی۔ وہاں ایک بڑا عجیب سا لفظ لکھا تھا، رجسٹرار یا پروتھو نوٹری کو کام سونپنا۔ یہ پروتھو نوٹری کیا بلا ہے؟ یہ تو کسی قدیم جادو کی کتاب کا لفظ لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک بے حد تاریخی اور پرانا لفظ ہے۔ دراصل پروتھو نوٹری کا لفظ برطانوی لیگل سسٹم سے آیا ہے۔ اس کا آسان مطلب ہے عدالت کا پرنسپل کلرک یا چیف ایڈمنسٹریٹر۔ اچھا۔ اصل مقصد اس پروویژن کا یہ ہے کہ ججز کا کام قانون کی تشریح کرنا اور انصاف فراہم کرنا ہے۔ اگر ججز اپنا سارا وقت صرف یہ دیکھنے میں گزار دیں کہ کس فائل پر کون سی سٹیمپ لگی ہے یا کیس کی اگلی تاریخ کیا ہوگی تو اصل فیصلے کون کرے گا؟ یہ تو ہے۔ اس لیے رولز کے ذریعے یہ اختیار دیا گیا کہ عدالتیں اپنے یہ روٹین ایڈمنسٹریٹو کام رجسٹرار یا پروتھو نوٹری جیسے افسران کو ڈیلیگیٹ کر دیں۔ یعنی ججز کی توجہ واقعی اہم قانونی نکات پر رہے، یہ تو سمجھ آ گیا۔ لیکن اسی لسٹ میں آگے چل کر مجھے وہی چیز نظر آئی جس سے ہم نے آج کی اس گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ لکھا ہوا تھا کہ لائف سٹاک یعنی مویشیوں کی کسٹڈی اور سیل کے رولز۔ ویٹ، عدالتیں گائے اور بکریوں کا خیال کیوں رکھ رہی ہیں؟ عدالت کے نظام میں ان زندہ جانوروں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ پروویژن قانون کے اندر بالکل گراؤنڈ ریالٹی اور کامن سینس کی بہترین مثال ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عدالت اپنی آخری ڈگری تک پہنچنے کے درمیان کسی متنازع پراپرٹی کو قبضے میں لے سکتی ہے، جسے اٹیچمنٹ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اب فرض کریں ایک بہت بڑے ڈیری فارم پر دو فریقین کا جھگڑا ہے۔ عدالت وہاں سٹے آرڈر دے دیتی ہے اور فارم کو اٹیچ کر لیتی ہے۔ اب کیس چل رہا ہے، مہینے گزر رہے ہیں۔ اگر اس فارم میں ٹریکٹرز اور مشینیں کھڑی ہیں تو انہیں آسانی سے لاک لگا کر بند کیا جا سکتا ہے۔ وہ سال بھر بھی کھڑی رہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ تو لوہا ہے۔ لیکن وہاں موجود سینکڑوں گائے اور بھینسیں زندہ ہیں، انہیں روزانہ چارہ اور پانی چاہیے۔ اگر عدالت کے رولز میں اس بات کی تفصیل نہیں ہوگی کہ ان زندہ مویشیوں کی خوراک کا خرچہ کون دے گا اور ان کی نگرانی کون کرے گا تو وہ سب تو بھوک سے مر جائیں گے۔ زندہ چیزیں عدالت کے فائنل فیصلے کا مہینوں تک انتظار نہیں کر سکتی۔ اور اس سے تو اصل پراپرٹی کی ویلیو ہی ختم ہو جائے گی۔ فیصلہ آنے تک تو بچے گا ہی کچھ نہیں فریقین کے لیے۔ بالکل، اس لیے ان کی مینٹیننس یا انہیں بیچنے کا پروسیجر طے کرنا ضروری ہے۔ رولز عدالت کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ ان مویشیوں کے خرچ کا حساب طے کریں یا انہیں وقت سے پہلے ہی نیلام کر دیا جائے اور جو رقم ملے اسے محفوظ کر لیا جائے۔ یہ واقعی نظام کی سوچ سمجھ اور حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی سیکشن میں اہم ایک اور پروویژن ہے جس نے مجھے متاثر کیا۔ سیکشن 128 سب سیکشن 3 کی اہمیت، جہاں کیس مینجمنٹ کی پابندی کی بات ہے۔
یعنی ہائی کورٹ کیس مینجمنٹ اور سکیجولنگ کانفرنسز کی رولز بنائے گی جو فریقین کو پابند کریں گے کہ وہ وقت کی پابندی کریں۔ یہ کیسز کو لٹکانے کے بجائے وقت پر مکمل کرنے کا منصوبہ ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن قانون کی ان عملی باتوں سے تھوڑا آگے بڑھیں تو ہم اس سفر کے آخری حصے پر پہنچتے ہیں، سیکشن 129 اور 131۔ سیکشن 129 ان سب باتوں سے ہٹ کر ایک بالکل مختلف اختیار کی بات کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹس اپنے اوریجنل سول جورسڈکشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لیٹرز پیٹنٹ کی روشنی میں رولز بنا سکتی ہیں، اور پھر سیکشن 131 ان قوانین کی آفیشیل گزیٹ میں اشاعت کو لازمی قرار دیتا ہے۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ لیٹرز پیٹنٹ کیا چیز ہے اور یہ سیک 122 والے رول سے کیسے الگ ہے؟ اگر اس کو گہرائی سے سمجھا جائے تو یہ کوڈ بڑی عدالتوں کی تاریخی اور آئینی حیثیت کا احترام کرتا ہے۔ عام طور پر ہم ہائی کورٹ کو صرف اپیل سننے والی عدالت سمجھتے ہیں، لیکن اہم کچھ تاریخی ہائی کورٹس ہیں جیسے برطانوی دور میں جو بنی تھی، انہیں کراؤن یا کوئین کی طرف سے براہ راست قائم کیا گیا تھا۔ اچھا، انہیں جو آفیشل دستاویز دی گئی تھی اسے لیٹرز پیٹنٹ کہا جاتا تھا۔ اس میں ان عدالتوں کو یہ طاقت ملی ہوئی تھی کہ وہ اہم سول کیسز کو بغیر نچلی عدالت میں بھیجے سیدھا خود سن سکتی ہیں۔ اسے ان کا ابتدائی شہری اختیار یا اوریجنل سول جورسڈکشن کہا جاتا ہے۔ سیکشن 129 دراصل یہ مانتا ہے کہ چونکہ ان عدالتوں کو یہ مقام سیدھا اعلیٰ ترین اسٹیٹ اتھارٹی سے ملا تھا، اس لیے وہ لیٹرز پیٹنٹ کی تحت اپنے رولز خود طے کرنے میں آزاد ہیں اور اس مخصوص دائرے میں کوڈ کے عام رولز کی پابند نہیں ہیں۔ یعنی یہ پورا نظام مختلف سطحوں پر مختلف عدالتوں کو ان کی ضرورت اور تاریخ کے حساب سے ٹولز فراہم کر رہا ہے۔ بالکل، یہ ان کی بنیادی آزادی کو برقرار رکھتا ہے۔ نچلی عدالتوں کی آسانی کے لیے ایک رول کمیٹی موجود ہے جس میں وکیل اور ماتحت ججز شامل ہیں، اور دوسری طرف بڑی عدالتوں کے تاریخی وقار کو بھی قائم رکھا گیا ہے۔ واقعی اس گہرے مطالعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عدالتی قوانین کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ رول کمیٹی سے لے کر گورنمنٹ کی منظوری اور گیزٹ پبلیکیشن تک ایک پورا زندہ نظام موجود ہے جو سمنز بھیجنے سے لے کر مویشیوں کو چرانے اور کیس کے شیڈیولز طے کرنے تک سب کچھ ریگولیٹ کرتا ہے۔ اور اسی لیے یہ سمجھنا اتنا ضروری ہے۔ لیکن اس تمام بہترین اور متحرک قانونی ڈھانچے کو سمجھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک کشمکش پیدا ہو گئی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ سننے والے اس آخری فقرے پر ضرور غور کریں۔ اگر ہمارے لیگل سسٹم میں واقعی اتنی لچک موجود ہے، اگر سیکشن 128 سب سیکشن 3 جیسی شکیں موجود ہیں جو ہائی کورٹس کو طاقت دیتی ہیں کہ وہ اسٹرکٹ کیس مینجمنٹ اور شیڈیولنگ ٹائم لائنز بنائیں جن کی پابندی سب پر لازمی ہو، اور اگر وہ اپنے کاموں کو آسان بنانے کے لیے رجسٹرار وغیرہ کو ڈیلیگیٹ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر لیگل سسٹمز میں آج بھی سالوں پرانے کیسز کا انبار، یعنی اتنا عظیم بیک لاگ کیوں لگا ہوا ہے؟ یہ تو بہت ہی گہرا سوال ہے۔ کیا واقعی مسئلہ نظام کے قوانین میں ہے، یا اس نظام کو چلانے والے انسانوں اور ہمارے عدالتی کلچر میں، جہاں روزانہ ہزاروں تاخیریں محض ایک عام سی بات سمجھ لی جاتی ہیں؟ یہ ایک ایسی گفتگو ہے جو سوچے جانے کے قابل ہے اور اس تحقیق کے بعد ایک نیا دروازہ کھولتی ہے۔ اس پر سوچئے ضرور۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.